أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها اور جو کچھ بھی تم نے اس سے مانگا اس نے تمہیں دیا ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسان گننے لگو تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے۔ انسان یقیناً بڑا ظالم اور بڑا شکر ناگزار ہے۔ اس آیت کی تفسیر جاری ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ کو مزید اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں، اب پھر اسلام پر ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ اس کی تعلیم کلی طور پر کلی طور پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور بعض علاقوں میں تو اس کے لیے سب راہیں مسدود ہیں، جیسے روس کا علاقہ۔ تبلیغی لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں سچائی کی تبلیغ اس وقت کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ علماء، عمراء، آقاؤں، بادشاہوں اور غلاموں وغیرہ نے اپنی ضرورتوں کے مطابق دین کو بدل دیا ہے۔ ان حواشی کو علیحدہ کر کے سچے اسلام کی تبلیغ کسی ملک میں بھی نہیں ہو سکتی۔ بس ہر مخلص مومن کو چاہیے کہ یقیم الصلاۃ پر عمل کریں اور خدا سے دعا کریں تاکہ وہ تبلیغ اسلام کے لیے آسانیاں میسر فرمائے اور اسلام کے قیام کے سامان پیدا کرے، اور یہ دعائیں انہی لوگوں کی قبول ہوں گی جو اقامت الصلاۃ کرنے والے ہوں گے۔ جو لوگ نمازیں باقاعدہ اور بلا سخت معذوری کے باجماعت ادا نہیں کرتے، ان کی دعا کم سنی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دعا انہی کی سنی جائے گی جو اخلاص سے اسلام کے لیے مالی قربانیاں کرنے والے ہوں گے۔ جماعت احمدیہ بے شک چندے دیتی ہے، لیکن صحابۃ الانفاق اور تھا۔ وہ تو کوشش کر کے اپنے اوپر غربت لاتے تھے۔ جب تک اسی طرح انفاق نہ ہو ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے پہلی آیت میں جہاں خرچ کا حکم دیا ہے وہاں سرن کو پہلے رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اصل انفاق وہ ہے جو طبی ہو اور اس میں کسی شہرت وغیرہ کا خیال نہ ہو۔ جو انفاق طبی ہوگا ظاہر ہے کہ اس کے لیے طبیعت کو ابھارنا نہیں پڑے گا، بلکہ اس کے ظہور کو بعض دفعہ روکنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ بس وہی انفاق اس آیت کے ماتحت ہے جو طبی ہو، نہ یہ کہ نفس پر خرچ کرنا تو طبی ہو اور خدا کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دوسرے کے کہنے کی ضرورت ہو۔ جب احمدیہ جماعت میں یہ وعدہ پیدا ہو جائے گا اور انہیں اپنے آپ پر خرچ کرنے کے لیے تو نفس پر بوجھ ڈالنا پڑے گا اور دین کی راہ میں خرچ کرنا طبی تقاضا نظر آئے گا، تب ان کے لیے ترقیات کے راستے کھلیں گے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ مراد نہیں کہ ان احسانات کی ظاہری گنتی نہیں کر سکتے، یہ تو ایک موٹی بات ہے۔ انسان اگر اپنے جسم کی نعمتوں کو ہی شمار کرنا چاہے تو وہ بھی بے حد و بے قیاس ہے۔ بس اس سے مراد آئندہ کے افضال ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تم پر ہوں گی، مختلف قسم کے احسان تم سے وہ کرے گا، اور اتنے فضل تم پر نازل ہوں گے کہ تم احاطہ بھی نہ کر سکو گے۔ لَظَلُومٌ کفار کہہ کر یہ اشارہ کیا ہے کہ اگر ان نعمتوں کے باوجود لوگ اسلام سے غفلت برتیں گے تو وہ
ظلم اس طرح کہ ایک نئی اور پاک دنیا جو اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ قائم کرے گا وہ اس کے تباہ کرنے والے ہوں گے، اور کفار اس لیے کہ ان گنت احسانات کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے ناشکری کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ لیں جی دوستو، اس وقت آپ نے پہلے فجر کی نماز کا منظر دیکھا، پھر اس کے بعد آپ نے درس القرآن سنا۔ درس القرآن کے بعد یہ حسب معمول روٹین کے ساتھ یہ جو 7-8 افراد کا گروپ ہے، یہ ڈیلی اس طرح ان مناظر کے ساتھ خدا تعالیٰ کی جو روح پرور نظارے ہوتے ہیں صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک سائڈ پہ لاکھوں انسانوں کا شہر فرینکفرٹ، وہ بتیاں نظر آ رہی ہیں، اور ایک طرف ان کھیتوں کے بیچ خدا تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہیں۔ صبح کی جو روشنی ہے آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ یہ روشنی دو طرح کی، ایک تو روشنی وہ ہوتی ہے جو انسان کو کام کاج کے لیے نکلنے میں مدد کرتی ہے، انسان بھاگتا دوڑتا ہے، اور ایک روشنی وہ ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے۔ یہ صبح فجر یا اس سے پہلے تہجد، پھر قرآن، یہ ان کی روشنی جو ہے یہ دلوں کو منور کرتی ہے۔ دلوں کو منور کرنے کے بعد پھر یہ دنیا کی جو روشنی ہے اس کے نظارے اس وقت آپ لے رہے ہیں۔ بڑی زبردست دلچسپ گفتگو مختلف ٹاپکس پہ۔ جی یہ سیر کے درمیان دوران جو شہر فرینکفرٹ کا ایک حصہ ہے نیڈر ایشباخ، نیڈر ایشباخ میں اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں، اور صبح کے جو مناظر میں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک منظر جو ہے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کیونکہ خدا نے جس مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ مخلوق اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہے۔ صرف انسان ہی ہیں وہ کمزور دنیا میں جن کو اللہ نے پیدا تو کیا تھا عبادت کے لیے، لیکن وہ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے پہ۔ یہ ابھی چند سیکنڈ پہلے آپ نے جو منظر دیکھا، کتے کا ذکر کئی جگہوں پہ آیا ہے۔ اس کا کام ہے اپنے مالک کی حفاظت کرنا، اور یہ روزانہ جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ اپنے مالک کو بتا دیتا ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ گزر رہے ہیں۔ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کو اگر جائزہ لیں پوری دنیا میں تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی ڈیوٹی کس قدر نبھا رہا ہے۔ جی یہ ہماری سیر جو روزانہ ہوتی ہے اس کا اینڈ پوائنٹ ہے۔ سائڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کا رش، کیونکہ ورکنگ ٹائم شروع ہو چکا ہے لوگوں کا۔ اس سائڈ پہ پھر سارے کھیت ہیں، اور ادھر بھی سارا بالکل نئی زمینیں ہیں، کیونکہ یہ جو سڑک ہے یہ جا رہی ہے ساتھ ایک شہر ہے باد ہومبرگ، اس سائڈ پہ۔ یہ یہاں آگے جو مکان نظر آ رہے ہیں یہ نیڈر ایشباخ، آخری کنارہ جو ہے نا فرینکفرٹ کا، اور یہی روٹین میں جو واک ہے، کیونکہ اگر ہم اوپن ماحول میں جائیں گے جہاں پہ کھیت ہوں گے تو زیادہ آپ کو تازہ جو فریش آکسیجن ہے وہ ملے گی، لیکن اگر آپ گاڑیوں والا جہاں گاڑیوں کی بے شمار روانگی ہو، آمد و رفت ہو، وہاں پہ وہ جو آکسیجن ہے اس کا وہ معیار صاف نہیں رہتا۔ جی ہنسی خوشی گپ شپ کے اندر ہمارا جو آج کا ٹور یا سیر وہ آہستہ آہستہ اپنی منزل واپس پہنچتے ہوئے، اور لوگ بھی دیکھیں سامنے۔ یہ دیکھیں جی ساری زمینیں ابھی بالکل تیار ہیں کسانوں کی محنت ڈلوانے کے لیے۔ کچھ ماہ کے بعد یہی کھیت ہرے بھرے نظر آ رہے ہوں گے، جو محنت کی کسانوں نے اس کا پھل ان کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔
انسانی زندگی بالکل ایسے ہی ہے. ساری زندگی انسان جو اعمال کرتا ہے، ایک تو بظاہر نظر میں کمائی کرتا ہے، مال جوڑتا ہے، اور ایک اس کے وہ اعمال ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں انسانوں کو. وہ آخری دن جا کے نظر آئیں گے روز قیامت. انسان کمزور بھی ہے کبھی مشکل وقت میں بھی، اور کبھی یہ ہے کہ وہ اپنے اب یہ مہینہ آنے والا ہے، تو 2 ماہ کے بعد رمضان کا مہینہ، پھر اس کے اندر مسلمان ورلڈ وائڈ ایکٹیو نظر آئیں گے. لیکن وہ 1 مہینے کی جو رونقیں ہیں اگر وہ مستقل زندگی کا حصہ بنے تو پھر انسان کامیاب. یہ اس سائڈ پہ دیکھیں، یہ یورپ کے اندر جہاں بھی جائیں گے بعض جگہوں پہ انہوں نے ایکسٹرا آبادی ہے اس سائڈ پہ، یہاں انہوں نے درخت لگا دیے ہوئے ہیں تاکہ جو آب و ہوا ہے وہ صاف ستھری رہے. اور دیکھیں یہ کس ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہر چیز کے اندر ایک ترتیب نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ورلڈ وائڈ توفیق دے، صبح اٹھیں آغاز عبادت سے، پھر زندگی کے باقی جو ہے آگے وہ کام چلائیں. یہ صبح کے مناظر جاری ہیں، تو سیر مکمل ہونے کے بعد واپسی کا راستہ جو ہے یہ دیکھیں وقت کام کا ہے، تو اس لیے کافی زیادہ ٹریفک ہے اس وقت یہاں موٹر وے پہ.